جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق آگہی گروپ کے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے اناؤنسمنٹ لگائی ہوئی تھی کافی دن سے کہ ہمارے آج کا جو لیڈیز کارنر کا موضوع ہے اس میں 5-6 پوائنٹس ہیں جن کو ہماری ایڈمنز جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کریں گی، اور موضوع گفتگو بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں نے یہ سب لگا دیا ہے اوپر، اس کا پروگرام کی اناؤنسمنٹ لگا دی ہے، یہ سب کچھ میں نے اوپر لگا دیا ہے۔ تو میں آپ کے اور اپنی ایڈمنز کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتی، تو میں سب سے پہلے پنکی صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور یہ جو بھی ہمارے اوپر 1 2 3 4 5 6 پوائنٹس ہیں، ان میں سے کسی بھی پوائنٹ پر بات کرنا چاہیں تو وہ بات کریں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ محترمہ عرشی صاحبہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ تو میں جماعت احمدیہ کا یہ جو مذہبی ڈھونگ ہے میں اس پہ بات کروں گی کہ جب ایک عام آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مذہبی ڈھونگ ہی تھا، صرف اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں تھا، جب یہ چیز اس پہ آشکار ہوتی ہے تو وہ کیا سوچتا ہے اور اس کے پاس کون سا حل نکلتا ہے پھر اس کے بعد نا، کہ وہ جائے تو پھر جائے کہاں۔ تو میں ایک واقعہ سنا کے اس کو واضح کروں گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 1974 میں ہنگامے ہوئے تھے، اور ہنگامے ہوئے تھے یا کروائے گئے تھے، تو اب تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو میری آنٹی کا گھر تھا، تو ان کے گھر کو آگ لگا دی، اور ان کی کچھ چند دکانیں تھیں ان کو بھی جلا دیا، اور بس وہ لوگ پھر اپنی جان بچا کر، اس نے بچا کے اس شہر سے نکل گئے اور کہیں اور شفٹ ہو گئے کسی اور شہر میں، اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا انہوں نے آغاز کیا۔ ظاہر اس کے لیے انہوں نے، ان کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے جابس کیں۔ ظاہر زیرو سے سٹارٹ لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عام احمدی کے اندر جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ اور بھی سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید ہم سچے تھے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اور یہ ہم اللہ کی راہ میں ہم قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ جب سوچ جیسے ہی آتی ہے تو وہ جماعت سے اور گہرے طریقے سے جڑ جاتا ہے۔ میری ان آنٹی کی 4 بیٹیاں تھیں، سب نے جاب کی، اور جاب کرتے کرتے ان کی عمریں بھی ظاہر بڑی ہو گئیں۔ تو جو میری بڑی کزن تھی ان کی شادی جس بندے سے ہوئی وہ ان کی باپ کی عمر کا تھا، یعنی اس کے بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں اس بندے کی۔ تو ظاہر ان کی زندگی بہت بری گزر رہی تھی، میری بہن کی نا، میری کزن کی۔ تو ظاہر ایک بے جوڑ شادی کیسے کوئی خوشی دے سکتی ہے۔ ان کی 3 اور بہنیں بھی تھیں جو گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں۔ میرے انکل آنٹی بھی فوت ہو گئے، تو ان میں سے جو میری ایک کزن تھی ان کو مطالعے کا شوق تھا، تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ ہم نے تو کبھی اپنی کتابیں پڑھی ہی نہیں تھیں، اور میں یہ سمجھتی تھی شاید یہ لوگ جو اہل سنت ہے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنی بکس پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ اہل سنت ہمیں تو کافر کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری کتابوں میں جو لٹریچر ہے احمدیہ جماعت کا، اس میں صاف لکھا ہے کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ تمام نبیوں کا انکار کرتا ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سلسلہ تو احمدیہ قیادت نے شروع کیا سب سے پہلے، انہوں نے تو بعد میں ایسا کیا۔ تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ انسان چاہے کہیں سے بھی ہو وہ رب کا شاہکار ہے۔ یہ جماعت کون ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے حق میں استعمال کرنے والی، اور دوسرے انسانوں سے جدا کرنے والی، نفرت ڈالنے والی، اور زندگیاں تباہ کرنے والی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک ہی زندگی لے کر اس دنیا میں آئے تھے، ہم نے کیا دیکھا، اور اس جماعت میں ایسا کیا سرخاب کا پر لگا تھا جس کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنا وقت برباد کر دیا۔ بس آخر میں ان کا یہ سٹریس ہوتا ہے کہ اب ہم ایسی عمر میں ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں، ماں باپ مر چکے ہیں، اگر ہم اس جماعت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں تو ہمیں دفنائے گا کون، اب ہم جائیں تو جائے کہاں۔ آخر میں ایک شعر سے اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں کہ اپنے خون وفا میں نہائے ہوئے، زخم اپنے بدن پہ سجائے ہوئے، قاتلوں سے کہو اب نہ زحمت کریں، ہم صلیب اپنے خود ہیں اٹھائے ہوئے۔ بہت جی پنکی جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک واقعے کے ذریعے یہ بات واضح کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اندر رہتے ہوئے کبھی بھی گھٹن کا احساس نہیں ہوتا، اور شاید وہ یا سوچنے والے لوگ نہیں ہوتے یا اتنا زیادہ
उन्होंने ज़हनी तौर पे चीज़ों को कबूल कर लिया होता है कि उन्हें घुटन का एहसास नहीं होता। लेकिन आम तौर पे ये एहसास तब होता है जब आप कोई क्वेश्चन करें, किसी मामले में इख्तलाफ करें, आपको कोई काम पड़ जाए जमात से या कोई इस किस्म की सूरत हाल हो, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। वरना आम हालात में तो ज़ाहिर है आपको क्या अंदाज़ा होना है। आपके पास चंदा लेने के लिए आएंगी, आपने चंदा दे देना है और आपको इजलास में बुलाया जाएगा, वहाँ चले जाना है, बस दैट्स ऑल। इस तरह से है सारा कुछ। लेकिन गोया आप एक लंबी रस्सी से बंधे हुए घोड़े हैं, और जब वो अपनी हद से बाहर जाने की, जिस हद तक रस्सी की लेंथ है उससे बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसको खिंच पड़ती है, तब उसको पता चलता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। अदरवाइज़ वो आसपास चल रहा होता है तो वो अपने आप को आज़ाद समझता है। बहरहाल अब मैं दावत देती हूँ ज़ाहिदा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें आज काफ़ी ज़्यादा मौजू मिले हैं जिन पे हमने बात करनी है। तो इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक घुटन। तो जमात अहमदिया में बहुत सारी ऐसी आदात हैं जिनकी वजह से इनका जो माशरा है जिसको कि हम कल्ट कहते हैं, इसके अंदर बेचैनी और घुटन का एहसास बहुत ज़्यादा है। वो आदात है झूठ, बेईमानी, दिखावा। ये 3 पॉइंट हैं मेरे जहन में, तो इन तीनों पॉइंट पे मैं थोड़ा बात करूँगी। झूठ इतना ज़्यादा इनके अंदर है कि नज़र कुछ आता है और अंदर से कुछ होता है। एक एक मामले में, बच्चों के मामलात में झूठ बोलते हैं, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के मामलात पे झूठ बोलते हैं, और हर चीज़ में, गर्ज़ कि हर एक बात में झूठ बोलते हैं। दूसरा बेईमानी, और इस कदर बेईमानियाँ करते हैं और दिखावे करते हैं। दिखावे में सबसे पहले औरतें आती हैं, ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन का सबसे बड़ा पॉइंट होता है दिखावा करने का। मैं चूँकि ख़ातून थी तो मैं ख़वातीन में ज़्यादा रहती थी, इसलिए मुझे ख़वातीन का ज़्यादा पता है। मर्दों का इस मामले में मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ख़वातीन के बारे में बात करूँगी। क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा दिखावा करती हैं, और जब वो एक इजलास में जाती हैं या एक जगह जो उन्होंने ड्रेसिंग की होती है, वो दोबारा से कभी ड्रेसिंग नहीं नज़र आती, दोबारा से किसी और तरह से ड्रेसिंग की होती है, कोई और की होती है। यहाँ तक कि हर दफ़ा नई ड्रेसिंग की होती है उन्होंने। ये तो उनकी अपनी हद तक है, ज़ाती हद तक। दूसरी, बच्चों के मामलात में भी ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। बच्चा हालांकि कुछ और कर रहा होता है तो ये कुछ और बताते हैं। तो इस तरह के मामलात में जब ये झूठ बोलते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, तो फिर जो दूसरे अरकान होते हैं उनके दिल में एक अजीब सी मतलब कि कसम परसी, या क्या कहते हैं उसको, कि झुंझलाहट पाई जाती है, और स्ट्रेस होती है, जो कि हमारे अभी मौजू है, अभी वो लफ्ज़ नहीं मेरे जहन में आ रहा कि क्या है। बहरहाल मैं नेक्स्ट ऑडियो कि ये दिखावा इतना ज़्यादा करते हैं, इनका बच्चा कुछ और कर रहा होता है और बताते कुछ और है। एक लेबल चढ़ाया हुआ होता है अपने बच्चे के ऊपर, हालांकि वो नहीं होता। बच्चे को एक आम इंसान नहीं रहने देते, वो उसको एक बहुत ही छलावा किस्म का, ये एक बहुत ऊपर हाई लेवल पे ले जाते हैं और झूठ बोल के बताते रहते हैं कि हमारा बच्चा ये है और हमारा बच्चा ये है। हालांकि वो जो चीज़ होती है बच्चे के अंदर, वो सबको नज़र आ जाती है और आती रहती है, लेकिन वहाँ पर ये ज़ाहिर किया जाता है। दिखावे के अंदर ये बात आ जाती है कि ये मजहबी दिखावा भी करते हैं, और अपने आप को नेक और पाक ज़ाहिर करने के लिए जो दिखावे करते हैं, सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये एक पेपर लेते हैं और उसके ऊपर जितने भी मेम्बरान होते हैं, उन जितनी भी मेम्बरान्स होती हैं, उन सब के साइन करवाए जाते हैं कि आपने ये वाले काम किए थे कि नहीं किए थे। तो वो काम क्या होते हैं कि आपने नमाज़ पढ़ी थी, तिलावत की थी। हालांकि नमाज का, तिलावत का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का और इंसान का होता है। तो इस तरह से वो दिखावे के अंदर ये आता है, और उसके अंदर वो ये भी होता है कि आपने कितने लोगों को खाना खिलाया था, और कितने लोगों के साथ तबलीगी काम किया था, और कितने लोगों की हेल्प की थी। तो वो भी, जो भी, मतलब पहले भी मैंने शायद इस बात का ज़िक्र किया हुआ है, जो जिन्होंने नहीं भी किए होते तो उनको भी वहाँ पे लिखना पड़ता है, और वो लिख देते हैं और झूठ होता है। और इस तरह बेचैनी पैदा होती है दूसरे लोगों के अंदर, और वो समझते हैं कि हमने तो नहीं किया, लेकिन वो लिख देते हैं। ये एक सीधा झूठ होता है। तो और नेक्स्ट ऑडियो में, और दूसरा कि जब भी इनको कोई बताता है कि ये बात गलत है या ऐसे नहीं करनी चाहिए, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। यहाँ पे हमारे एक मुरब्बी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहरहाल जो मैं उनकी बात बताऊँगी पता चल जाएगा सबको कि वो कौन से मुरब्बी थे। तो वो यहाँ पे थे, तो वो असल में बताया करते थे कि गलत काम मत किया करें। वो थोड़ी सी मतलब अच्छी तरबियत कर रहे थे उनकी। मैं उनको ज़ाती तौर पर नहीं जानती, लेकिन मैंने उनकी फैमिली को जानती हूँ। मैंने उनको नहीं देखा हुआ कभी भी, मुरब्बी साहब को। तो वो मतलब इनको समझाते थे कि काला काम नहीं करें। काला काम से मुराद होता है कि कम लिखा के ज़्यादा ज़ाहिर करना काम को, और उससे सोशल से ज़्यादा पैसे लेना। तो वो मुरब्बी साहब जो थे वो उनको बताया करते थे कि ऐसे काम नहीं करें। लेकिन इसी वजह से बहुत सारी जमात के लोग जो थे वो उनके ख़िलाफ़ हो गए थे।
میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ میں مسجد میں گئی تو میں تھوڑا سا پہلے چلی گئی، ابھی مسجد بند تھی، تو چونکہ مربی صاحب کا گھر مسجد کے اوپر تھا، تو میں نے سوچا کہ میں مربی صاحب کے گھر چلی جاتی ہوں۔ میں نے ان کی بیل کی، تو ان کی وائف تھیں اور ان کے بچے تھے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیبی تھے سارے ہی، تو وہ کھیل کود رہے تھے۔ تو میں نے ان کے گھر کا مشاہدہ کیا نا بیٹھے بیٹھے، وہاں پہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ یہی ظاہر کرتے تھے کہ سارا مطلب کہ بتایا ہوا ساری جماعت کو یہ تھا کہ ان کو سارا سامان جو ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ جماعت نے لے کے دی ہوئی ہیں، تو وہ جو چیزیں تھیں سیکنڈ ہینڈ چیزیں، کسی ناکام کی، اور مطلب سیکنڈ ہینڈ سے مراد کے بالکل خانہ پوری کی ہوئی تھی، اور ان کے جو بچے تھے وہ ننگے پاؤں زمین پہ کھیل رہے تھے، اور سردی کا موسم ہوتا ہے یہاں پہ، اور جو فرش تھا وہ ٹھنڈا تھا۔ تو یقین کریں مجھے دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا ترس آیا۔ تو پھر 3 بچے تھے اس وقت ان کے چھوٹے چھوٹے نا، ان کی جو وائف تھی وہ پریگننٹ تھی، تو کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ ان کی وائف کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا، یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی اور مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر دی ہے، کیونکہ وہ اچھے تھے اور وہ اچھی باتیں بتا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدد کی ہے کہ یہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کی کنڈر گیلڈ ملتی ہے نا، پیسے ملتی ہے، تو 3 بچوں کے کتنے زیادہ پیسے ہوں گے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی مدد کر دی ہے، حالانکہ اس جماعت نے ان کو اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات پہ بھی کوئی نہیں بول سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ویسے تو مربیوں کا کام جو ہوتا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن یہاں پہ ایک انسانیت کی حیثیت سے میں نے یہ ذکر کیا ہے، تو اس بات کو بھی پلیز نوٹ کریں کہ میرا کوئی مربی صاحب سے کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے کہ یا کہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں، ہرگز نہیں، میں نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور کسی بھی قسم کا سوال کرتے ہوئے وہاں پہ ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں مربی صاحب سے سوالات کرنے تھے، وہ دوسرے مربی صاحب تھے کوئی، تو ان سے سوالات کرنے تھے، وہ پتہ نہیں شاید فرینکفرٹ سے آئے ہوئے تھے کہ کہاں سے، کہیں دور سے آئے ہوئے تھے، تو سب کو خواتین کو کہا گیا تھا کہ جس نے جو سوال کرنا ہے کر لے۔ تو سوال کر رہے تھے ہم، تو مطلب سوال پہلے وہ پوچھتی تھی، جو کھڑی ہوئی تھی نا لجنا، جس نے آگے کرنا تھا کہ آپ سوال کر لیں، تو وہ پہلے پوچھتی تھی کہ آپ کا سے کیا سوال ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ایسے سوالات تھے کہ ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا، ان کو نہیں سوال کرنے دیا گیا تھا، مطلب کہ وہ سوالات بھی وہ چنتے ہیں کہ جو ان کے مطابق ہوتے ہیں اور ان کے جواب دینے ان کے لیے آسان ہوتے ہیں، جو مشکل سوالات ہوتے ہیں وہ ان کو کرنے ہی نہیں دیے جاتے۔ تو اس طرح سے پھر لوگوں کے اندر ظاہر ہے یہ ٹینشن پائی جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اور خاص طور پہ جو جوان ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں، ان کے تو ذہن کے اندر بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ ظاہر کرتے ہیں ماں باپ کے سامنے کہ ہم بہت آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم تو بہت ہی نیک اور شریف بچے ہیں، لیکن اندر سے وہ گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، کیونکہ میرے بچے جو ہیں، میرے بچوں کے ساتھ ایسے بچوں نے بات چیت کی ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ سماجی گھٹن کے حوالے سے تو بہت زیادہ باتیں ہیں، بے انتہا باتیں ہیں، اور موضوع بھی اتنے زیادہ ہیں۔ ہر موضوع آپ کا جو ہے نا جماعت احمدیہ کے اندر جو بھی مسئلہ ہے وہ اس مسئلے کو جنم دیتا ہے، یعنی کہ گھٹن کے مسئلے کو جنم دیتا ہے۔ ایک ایک فرد گھٹن کا شکار ہے، بچے سے لے کے جوان تک، بچے، خدام، ناصرات، لجنا، انصار، سب کے سب گھٹن کا شکار ہیں، لیکن وہ بولتے کچھ نہیں ہیں۔ جی فی الحال اتنی ہی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، تو جو کہ میں نے بول دی ہیں۔ ابھی فی الحال کچھ اور باتیں میرے ذہن میں اگر آئیں گی سنتے سنتے ساتھ، تو میں پھر بول دوں گی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ یہ آج کا جو موضوع ہے وہ جماعت احمدیہ میں جو ڈفرینٹ قسم کے جو بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ضروری کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے جماعت احمدیہ میں گھٹن کا ماحول بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے ہر افراد پر یہ لازم ہے، ہر فرد کا یہ لازمی ہے اس کے اوپر کہ وہ جواب دہ ہے صدر محلہ کو،
امیر صاحب کو، پھر نیشنل امیر کو، پھر حضور کو. تو جب اتنی ساری اتھارٹیز کو وہ جب جواب دہ ہوگا، تو جب وہ زندگی کے معاملات میں چلتا چلتا ایسی جگہ پر پہنچ جائے گا کہ جہاں پر اس کا دماغ ہل جائے گا کہ میں اب یہ کس سے پوچھوں، اور پوچھنے کے لیے اس کے پاس، اس نے یہ جو کام جو کرنا ہے وہ ایمرجنسی میں کرنا ہے، اور پوچھنے کے لیے سر پر کوئی نہیں ہے سوار ان ساری لسٹ میں سے، صدر محلہ یا امیر جماعت یا امیر نیشنل امیر یا پھر حضور. تو پھر وہ جب کوئی کام کر لے گا تو پھر وہ کام بے شک اس نے سوچ سمجھ کر بہت اچھا کیا ہو، دین کے اندر رہ کر کیا ہو، لیکن اس کے اندر اس کا ضمیر اتنا ملامت اس کو کرے گا، اتنا اس کو ڈرائے گا دھمکائے گا کہ اس کو منافقت سے کام لینا پڑے گا، اور اس بات کو چھپانے کے لیے اس کو ایکسکیوزز گھڑنی پڑیں گی. ایک مسلم معاشرے میں اگر ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میرے نہیں خیال میں اس کے ذہن میں کسی قسم کی ایسی بات آئے کہ وہ جا کر ایک سیکنڈ کے بعد جا کر کسی مولوی سے پتہ کرے. تو وہ جو نارمل مسلم کنٹریز میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ جماعت احمدیہ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو بھی کرنے سے پہلے ذہن میں فوری طور پر آتا ہے کہ صدر محلہ تو نہیں دیکھ رہا، امیر صاحب تو نہیں دیکھ رہے، نیشنل امیر تو نہیں دیکھ رہے، یا حضور کو تو نہیں میری شکایت ہو جائے گی. اور اس میں روزانہ زندگی کے کام دیکھیں کہ کس طرح سے زندگی اجیرن کر رکھی ہے ان خوف و ہراس کے، ان بڑھتے ہوئے جتنے بھی یہ ہیں انسان کو کس طرح سے جینے پر مجبور، جینے نہیں دیتے یہ والی چیزیں. کہ اگر کوئی لکھائی پڑھائی والا کام کرنا ہے، اگر کوئی اچھے گریڈز آ گئی ہیں، حضور کو خط لکھو اور ان سے لو آگے، ان سے گائیڈ لائن لو. حضور جن کو خود اپنا نہیں پتا ان سے گائیڈ لائن لو کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے. بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں حضور سے پوچھو، اگر شادی کرنا ہے تو پھر صدر محلہ سے اجازت لے کر کہ وہ اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر، اور پھر آگے حضور سے اجازت لے کر یعنی کہ خط لکھ کر حضور سے پوچھنا پڑے گا. اگر سوشل لائف سرکل بھی بنانا ہے تو اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارے احمدی ہونے چاہیے، ورنہ اگر صدر محلہ نے دیکھ لیا یا نیشنل امیر نے دیکھ لیا یا حضور تک بات پہنچ گئی تو یہ میرا سوشل لائف جو ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی. حلقہ احباب میں کسی قسم کا بھی کوئی بات کرنی ہے تو یہ بات سوچ سمجھ کر کرنی ہے کہ مرزا خاندان کے خلاف نہ ہو، امیر صاحب کے خلاف نہ ہو، اور صدر محلہ کے خلاف نہ ہو. اور اگر کسی انٹرٹینمنٹ پہ بھی جانا ہے، اگر آپ نے فلم ڈرامہ دیکھنے کے لیے کسی سینما ہال میں جانا ہے، یا کہیں بیچ پر جانا ہے، یا کہیں پر ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر حضور دیکھ لیں گے یا صدر لجنہ یا کسی ایسی شخصیت جو عہدے دار ہیں وہ دیکھ لیں گی، تو آپ کا اوپر آپ کا جو لائف سٹائل کتنا تنگ ہو جائے گا، آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور مسجد میں جاتے ہی کتنے تانوں کا اور کس طرح کی نظروں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، یہ آپ کو پتہ چلے گا اس وقت جب آپ اس میں سے گزر رہے ہوں گے. اور یہ والا دباؤ جو ان سا ہے عورتوں پہ، لجنہ پہ، ناصرات پر اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے کہ اگر ایک ناصرات ہے وہ اگر مڈل سکول میں جا رہی ہے، یعنی کہ پرائمری پاس کر لیتی ہے کہ جیسے تیسے، لیکن جیسے ہی وہ اگلی کلاس میں جاتی ہے جو گریڈ 8 تک ہے، پھر اس کے بعد وہ ہائی اسکول میں جاتی ہے، تو یہ پریشر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، اور لجنہ کے اوپر تو بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ گھٹن کا ماحول کہ وہ جو بچیاں ہیں ہائی اسکول کی، میں کینیڈا میں کیونکہ میں خود ان چیزوں میں سے گزری ہوں، تو جو لجنہ جو ہائی اسکول کی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ یا تو یونیورسٹی میں داخل لینے سے پہلے ہی وہ اپنے والدین سے کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے ہاسٹلس میں جانا ہے، اور ہاسٹل میں ہی وہ پھر کیونکہ ان کے کسی سوالوں کا جواب ان کے والدین نہیں دیتے، والدین اتنی زیادہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا، تم کس کے ساتھ بیٹھی تھی، کس کے ساتھ پروجیکٹ کیا، اس کو گھر میں لے آؤ، اپنے دوستوں کو اپنے میرے گھر میں لے آؤ، اپنے گھر میں جماعت احمدیہ والے اپنے گھر بلوا لیں گے، لیکن اپنی بیٹی کو کسی کے گھر میں یا کسی کوئی سہیلی ہو اس کے گھر، یا اس کے ساتھ کسی ٹرپ پر جانا یا کسی طریقے سے بھی اس پر اجازت نہیں دیں گے. تم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کس کھانے میں، برتن میں کھانا کھایا، یا کس چیز میں، یہ حلال و حرام کے چکر جو ان سے ہیں. مطلب کہ بچی ایک نارمل ہے، اس کا ذہن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اگر میرے دین نے پورک حرام کیا ہے تو وہ نہیں کھائے گی، اس کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کڑی نگرانی رکھنی کہ وہ وہاں پر جا کر کس طرح کی شرارتیں کر رہی ہے یا کن چیزوں میں ملوث ہے، اس کے اوپر ایسے نظر کہ اللہ تعالیٰ بھی مطلب کہ میرے خیال میں وہ اتنی اچی بچی کو دیکھنا، مطلب کہ اس نے بھی اپنے دین میں حرام ہی کہا ہوگا کہ دین وہ جبر ہے، مطلب کہ اتنا جبر جو ان سا ہے وہ نہیں ہے دین میں جتنا والدین اس کے اوپر کرتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی جب بڑی ہو جاتی ہے
تو اگر کہیں پر کسی ریسٹورنٹ میں کسی فلم یا ڈرامے کے لیے دیکھنے کے لیے اس نے اگر کسی سینما ہال میں اپنی فرینڈس کے ساتھ گئی ہے، تو وہاں پر اگر کسی سردر محلہ نے یا کسی عورت نے، کسی لجنہ نے، کسی بھی جماعت کے انسان نے اس کو دیکھ لیا ہے، تو گھر میں آ کر اس کی اتنی شکایت لگے گی اور اس کی اتنی درگت بنے گی کہ وہ لڑکی یا لڑکا خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور اس خودکشیوں کا بھی میں ذکر آگے اپنے اگلے کلپس میں کروں گی۔ اتنا گھٹن کا ماحول ہوتا ہے کہ بچہ اگر اسکول میں سے کوئی سائنس یا کسی قسم کی کمپیریٹیو ریلیجن یا کوئی بھی سبجیکٹ سے کچھ پڑھ کے آتا ہے اور آ کر اپنے والد سے کوئی سوال کرتا ہے، تو والد فوری طور پر اس کو کہتا ہے کہ چلو مولوی صاحب کے پاس، اور میں آپ کو ان سے سوال کے جواب وہ بتائیں گے آپ کو، کیونکہ میں اگر ایکسپلین کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ایکسپلین کرنے سے قاصر ہے، والدین دونوں ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ اس کو پکڑ کے مولوی کے پاس لے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کا سوال کا جواب بتائیں کہ اس نے یہ کمپیریٹیو ریلیجن میں اس جو مذہب کی بات کو اپنی جماعت احمدیہ کی مذہب کی بات سے اوپر سمجھا ہے، تو اس کا ذرا دماغ سیدھا کریں۔ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ ہمارے جو فرقہ کے لوگ جو ہیں علم و معرفت میں ترقی کریں گے اور پتہ نہیں دنیا پر چھا جائیں گے، اور دوسری طرف پر ایک بچہ جب ایک چھوٹا سا سوال لے کر اگر آتا ہے اپنے والدین کے پاس، تو والدین ہی اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، اس کو جواب نہیں پراپر دیتے، پھر مولوی کے پاس جاتا ہے تو مولوی اس کو گھما پھرا کر اس طرح سے بات کرنا چاہتا ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے اندر ہی رہ کر اس کا مسئلے کا حل ہو جائے، بجائے یہ کہ کوئی اتھینٹک پروف دلائل سے کوئی بات کرے۔ تو اس نے ہرگز وہ اس کو سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، وہ بچہ جون سا ہے بچہ، بلکہ متنفر سے متنفر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ایک دن آتا ہے کہ بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، مطلب کہ کیسے بھاگتا ہے کہ چھوڑ کے اپنی اور اسٹڈی کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ بچوں ماں باپ سے کھل کے بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری ہر بات جون سی ہے وہ حضور تک پہنچ جائے گی، مولوی تک پہنچ جائے گی، اور پھر سوشل سرکل اتنا ٹائٹ ہو جائے گا کہ مولوی باہر سے آ کر والدین کے ساتھ کھڑا ہوا بچہ اس کو پکڑے گا اور کہے گا کل میں نے سنا تھا تمہارے ابا نے بتایا تھا تمہیں بہت ہی یہ سوال پوچھ رہے ہو اس ٹاپک کے اوپر، ادھر آؤ میں تمہارا علاج کرتا ہوں، ادھر آؤ۔ اور وہ پوری جب پبلک کے اندر اس کا علاج کرے گا تو اس کو اتنا شرمندہ کرے گا کہ اس کی سیلف رسپیکٹ اتنی ڈاؤن ہو جائے گی کہ وہ اس کے بعد کبھی بھی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھ کر، اور یہ بھی کہ اس کے والدین نے شکایت کی ہے اس کی مولوی کو، اور مولوی سارے ہی پبلک میں بیٹھ کر اس کے سوال کا جب جواب دے گے تو وہ بچہ بیچارہ کتنا زیادہ پریشان ہوگا اور گھٹن کا ماحول ہوگا اس کے لیے کہ یہ تو میرا اور میرے پاپا کا سوال تھا، تو یہ مولوی صاحب تک کیسے پہنچا، اور اگر سوال کا جواب بھی دینا تو مولوی صاحب مجھے علیحدہ بیٹھ کر اس کا جواب دیتے ہیں، اور اگر سوال و جواب کی اگر محفلیں جمتی بھی ہیں ان کے ہاں جماعت احمدیہ کے، تو وہ پوری اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہیں کہ آپ پرائیویٹلی کوئی کوسچن کا آنسر نہیں دے سکتا، اور وہاں پر اگر کوئی سوال ایسا بچہ کر دے مجلس عرفان میں بھی، تو وہاں پر اس کی بچے کی بےزتی ہو جاتی ہے، اور صاف کہہ دیتے ہیں لگتا ہے کہ تم نے بیٹھنا اٹھنا کسی اور لوگوں میں شروع کر دیا ہے، اپنی تربیت پر غور کرو، اپنے والدین کی جو دی ہوئی تربیت ہے اس سے منہ نہ موڑو اور خلافت کی طرف توجہ دو، اور یہ اس طرح کے سوال تمہارے لیے زیب نہیں دیتے، یہ سوال ہم نے سنے ہیں اور ہمارے بچوں نے سنے ہیں۔ گھٹن اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ ہر وقت اپنی اولاد کو تو کوستے رہتے ہو کہ تم اچھے نہیں ہو، تم یہ ہو وہ ہو، اور لیکن جب اپنی اولاد اتنی بڑی ہو جاتی ہے، جب وہ مرزا خاندان کی اولاد کو دیکھتی ہے کہ وہ تو اوارہ پھر رہی ہے، وہ اتنی زیادہ شتر بے مہار کی طرح عذاب اس نے پوری مطلب کہ سوسائٹی میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جب انگلی اٹھاؤ تو کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک نبی کی بھی اولاد کے اوپر تم مبارک اولاد کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، تمہاری زبان کھینچ دیں گے، کیونکہ یہ مرزا خاندان کی اولاد ہے، اور اس کے لیے مرزا صاحب نے کتنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، تو یہ تو دعاؤں کا تو اثر ان کی تاحیات رہے گا۔ تم کون ہوتے ہو ان اولادوں کے لیے تو مرزا صاحب نے دعائیں کی ہیں، اور تم لوگوں کون ہوتے ہو ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے، اور وہ تو سارے میاں صاحب ہیں، میاں صاحب کہہ کر بلاؤ ان کو، خبردار اگر ان کو کسی اور نام سے پکارا تو ہمارے بچے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو وہ توں تڑک کر کے بات کر رہے ہیں، اور وہ جو زانی قسم کے اور وہ جو ریپسٹ قسم کے جو جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے آتے جاتے ہیں، ان کا ماحول کیا ہے، تو ان کو میاں جی کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو اگر جب والدین کو ہی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کتنی رسپیکٹ کرنی ہے اور مرزا فیملی کی اولاد کو کیا کہہ کے بلانا ہے، تو یہاں سے ہی اختلافات شروع ہو جائیں گے، اور گھٹن کا ماحول اولاد اور والدین کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔
ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ میں پیس ولیج کے علاقے میں رہتی ہوں اور میں نے 20 سال وہاں پر رہتی تھی، وہاں پر گزارے، اور جب میں احمدی تھی اور بہت مطلب کہ پکی احمدی تھی، اس میں ایک خاتون تھیں، ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کا بتایا نہیں، خودکشی حرام ہے اور اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ بچہ جون سا تھا وہ اپنی والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں تھیں، اور جب بچہ وہ ہائی اسکول میں جاتا ہے تو اس کو بہت شوق تھا کہ اپنے، اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ ایسے عام سا بچہ تھا، بہت اچھا پڑھنے والا بچہ تھا، لیکن اس کو نے باہر جانا ہوتا تھا اپنے فرینڈس کے ساتھ ملنا گھومنا پھرنا، اس نے جب اجازت چاہی اپنے والدین سے تو اس کو سختی سے منع کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ تمہارے والدین نے تمہیں اتنا بڑا محل نما گھر لے کے دیا ہے، تو تم اپنے دوستوں یاروں پارٹیاں شارٹیاں تم ہمارے گھر میں کر لیا کرو، لیکن تم نے نہیں ان کے گھروں میں جانا، ادھر جانا، گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی اس بچے کو۔ تو وہ بچہ جون سا تھا وہ گھروں میں پارٹیاں یا گھر میں بیٹھنے کے قائل نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ جیسے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ گھومو پھرو، زمین جون سی ہے کھلی ہے فضا ہے تو تم اس میں تسخیر کرو، وہ اس چیز پر اس کا دماغ چلتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کے گھروں میں بھی نہیں جانا، میں نے تو گھومنا پھرنا ہے، زمین دیکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے، تو اس پر بھی پابندی کہ ہمیں کیا پتا تم کن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، کیسے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو اور تم کیا کرو گے۔ اسی چیز میں اتنا زیادہ سختی آ گئی، ہم حضور سے پوچھ کے بتائیں گے، اچھا آج ہم جا رہے ہیں، ہم عمرہ کر کے آئیں گے، حالانکہ احمدیوں کو عمرہ منع ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے، یا پھر آج ایسا کریں گے جب حضور ہمیں اجازت دے دیں گے تو پھر آپ سے حضور کو خط لکھو اور ان سے جو ان سی ہے نا گائیڈ لائن لو۔ تو وہ انہی چکروں میں بچہ اتنا وہ متنفر ہو گیا کہ ایک دن وہ اسکول اس نے نہیں گیا اور اپنی ماں کو کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، ماں نے چھٹی کی اور خود کام پہ چلی گئی، اس بچے کو چھٹی کرائی۔ تو جب وہ گھر میں آئی ہے تو وہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے لیے کھانا رکھ کے گئی تھی، تو گھر میں آئی ہے تو دیکھا ہے کہ وہ جو بچہ نیچے زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کی بہت بری حالت ہے، اس نے اٹھایا ہے تو اس کا پاؤں یا ہاتھ یا جو بھی تھا وہ نہیں ہلا، کام نہیں کیا، وہ ننگے پاؤں ننگے سر گھر سے باہر نکلی اور کہا بچاؤ بچاؤ میری ہیلپ کرو، میرا بچہ، میرے کو کوئی دیکھے کہ وہ اس کو کیا ہوا ہے۔ جب ہمسایوں نے آواز سنی تو وہ آئی ہیں گھر، ایمبولینس کال کی اور ایمبولینس نے اسی وقت ڈکلیئر کر دیا کہ وہ آن دا اسپاٹ فوت ہو چکا ہوا ہے، مطلب کہ اس کو ہاسپٹل میں جا کر بتانے کی ضرورت نہیں تھی، مطلب کہ ادھر ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ فوت ہے، لیکن وہ اس کو ہاسپٹل جا کر اس کا دیکھنا تھا، جو رپورٹس آنی تھی وہ دیکھنی تھی کہ اس کو ہوا کیا، لیکن جب اس کی رپورٹ آئی ہے وہ اس کا جو جتنے بھی لیب ٹیسٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کے سب ہائڈ کر دیا، ہمیں نہیں بتایا، کیونکہ ہمیں اس لیے نہیں بتایا کہ تاکہ یہ اب خودکشی ہوئی ہے اور خودکشی کا جو رزلٹ ہے وہ یہ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور نماز جنازہ تو ہم نے اپنے بچے کی پڑھانی ہے، اور پھر اس کا نماز جنازہ بھی ہوا اور اس کو تدفین بھی کی گئی۔ دیکھیں منافقت کا کیا عالم ہے کہ نہ وہ دین کو پورا صحیح طریقے سے انجام لے کے آ رہے ہیں، انجام تک پہنچا رہے ہیں، دین کے کاموں میں بھی نہیں آ رہے اور دنیا کے کاموں میں بھی کس طریقے سے وہ فیل ہے کہ اپنے بچے کی خودکشی کو بھی چھپا رہے ہیں۔ منافقت اور گھٹن دیکھیں کس حد تک ہے کہ والدین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بچہ کہاں کو جا رہا ہے۔ اور اس بچے کا کیسے پتہ چلا کہ حقیقت حال ہمیں پتہ چلی کہ میرے نیبرز میں اس کے بچے کے جاننے والے جو ان سے تھے وہ رہتے تھے جو پاکستان سے، ان کو بہت اچھی طرح سے اس کی نانی تھی جاننے والی، تو ادھر سے انہوں نے پتہ کروایا کہ بچے کو کیا ہوا، تو اس کی نانی نے کہا کہ سنیا ہے کہ بچے نے خودکشی کر لی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان میں سب کو علم ہے کہ وہ بچے نے خودکشی کر لی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا باتیں کر رہی ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا جنازہ بھی پڑھا جائے، ہمارے بچے کے ساتھ سارا مطلب کہ مذہبی تمام کاروائیاں بھی اس کو ڈل جائیں، اور یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بچہ کس ذہنی اذیت میں سے ہم نے اس کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی، ہر بات کو کہتے ہیں کہ اس میں مصلحت ہے، حضور سے پوچھ کے بتائیں گے، حضور سے دعا کراؤ، خط حضور کو لکھو، کوئی نہ کوئی اندر حکمت ہوگی، تم نہیں جا رہے اندر، تمہیں گائیڈ لائن جو ہے وہ حضور دیں گے، امیر صاحب سے اجازت لے کے جانی ہے، کسی صدر محلے نے آپ کو دیکھ لیا باہر، تو یہ اتنی زیادہ زنجیریں جو اس کے سر پر لٹک رہی تھی تو اس نے اس سب کو ایک ہی منٹ میں جھٹکے سے توڑ دیا۔ تو اب اس قسم کے حالات میں ایک اولاد اور کیا قدم اٹھا سکتی ہے جس کے والدین نے ہر بات حضور، امیر صاحب، صدر لجنہ، صدر محلہ اور نیشنل امیر سے پوچھ کر آگے قدم اٹھانا ہو، کیا اس کے پاس آگے کیا گارنٹی ہے کہ اس کی اولاد یا تو اس کے پاس ہوگی یا وہ خودکشی نہیں کرے گی، یا وہ اولاد جو ان سی ہے جو اپنا فری دماغ لے کر آئی ہے وہ اپنے والدین کے دماغ پر چلیں گے۔
اسی طرح سے جب ننکانہ صاحب اور چک سکندر کا واقعہ ہوا تھا تو میں پاکستان میں تھی اور میں دیکھتی تھی کہ اتنے تکلیف دہ حالات میں وہ لوگ، ننکانہ صاحب کا تو ہم نے صرف سنا تھا، چک سکندر کے جو وہاں کے لٹ پٹ کے جب لوگ آئے پاکستان میں بیرکوں میں رہے تو ہم نے خود ان کی خدمتیں کی، ہم ان کو پانی کھانا اور گھر سے لے جا کر چیزیں ان تک پہنچاتے تھے، ان کو ہر بیرکوں میں بیرکس میں، تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنی تکلیف اور اذیت میں وہ معصوم احمدی جو عوام ہے وہ وہاں سے لٹ پٹ کر آئی ہے۔ لیکن جب ہم نے کتابیں پڑھی ہمیں پتہ چلا، تو ہمیں اپنی ہی کتابوں سے پتہ چلا کہ سب سے پہلی بنیاد ہی جھوٹ کی بنیاد ہی ہم نے رکھی، کافر کی بنیاد ہی تو ہم نے رکھی کہ ہم نے ہی، ہمارے خلیفہ ثانی نے یہ کہہ دیا کہ جو آپ کے نبی کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ تو جب آپ کے نبی کو منوانا اور پوری جو ان باتوں کے اوپر جب باقی جو ان سے غیر احمدی لوگ جب اشتعال میں آئے اور انہوں نے ان کی آگے لگائیں اور ان کو سب کچھ تکلیف میں ڈالا، تو یہ منافقانہ رویہ کتنا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ لوگ اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، ہم احمدی مسلم ہوتے ہوئے ہمیں کافر قرار دیا ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ کہو اپنے منہ سے کہو کہ تم لوگ کافر ہو، تم لوگ کافر ہو، تو کیونکہ ہم نے کافر نہیں کہا تو ہمیں کافر کہنے کے بعد ہماری جائیدادیں جلا دی اور ہم لٹ پٹ کر آ گئے۔ تو یہ منافقانہ رویہ تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا تھا، چک سکندر کی عوام نے، انہوں نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھیں کہ یہ باتیں تو وہاں سے شروع ہوئی تھیں، کہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لکھنے والے ہمارے ہی مولوی تھے، کہ انہوں نے کافر کے بیانات سب سے پہلے خود دیے تھے، اور اس کی تکلیف کا جو ان سی ہے وہ سارے کے سارے ان کے مریدوں نے صحیح، ان کے مرید جو ہم احمدی غریب عوام تھی، ہم لٹ پٹ کر آئے، ہمارے قصر خلافت میں تو اور بڑے سے بڑے قلعے بنتے جا رہے تھے اور دیواریں اونچی ہوتی جا رہی تھیں اور مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھیں، لیکن یہ جو عام غریب عوام کے جو احمدی دوسرے محلوں میں یا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، وہ لٹ پٹ کر یہاں پر بیرکوں میں آ کر پناہ لے رہے تھے ان کی خاطر۔ تو یہ منافقانہ اور گھٹن کا رویہ اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ کس طرح سے آئے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کی کتابیں پڑھی، ان کو دیکھا، تو آج اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ باتیں کرنے کو بہت ہے، آہستہ آہستہ یاد آ جائیں گی، پلیز آپ اگلی ممبر کو، ایڈمن کو دعوت دے دیں کہ وہ سٹارٹ کریں۔ اور جو بھی اس پروگرام میں صرف ہماری گروپ کی ایڈمنس حصہ لے رہی ہیں۔ اب ستارہ جی تشریف لائیں گی اور جو بھی انہوں نے بیان کرنا ہے وہ بیان کریں گی، ان کے بعد میں افاف کو دعوت دوں گی، افاف صاحبہ کو، اور اس کے بعد جنرل ڈسکشن انشاءاللہ۔ اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، یہ جماعت احمدیہ کا جو مذہبی ڈھونگ ہے اس کے اوپر میں کچھ بات کروں گی۔ اس میں اپنے پرسنل جو ایکسپیرینس ہیں وہ اگر اس کی روح سے بات کریں تو آپ زیادہ وہ درست ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس کو اپنے سچائی کے طور پہ جب بیان کرتے ہیں تو آپ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب میں جماعت میں تھی تو پاکستانی علماء کو خصوصاً، اور باقی جو دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کو، لیکن علماء کو اور جو کسی بھی دوسرے ملک میں بھی جو جماعت کے مخالف لوگ تھے ان کو، یا جو جماعت میں نہیں ہیں ان کو اپنے جماعت میں نہ ہونے کی وجہ سے اپنا دشمن سمجھتی تھی، جیسا کہ سب احمدی سمجھتے ہیں، اور علماء کو تو اس طرح وہ مخالف ایک فیلنگ رکھتے ہیں ان کی۔ تو یہ قدرتی بات ہے کہ جس کو آپ اپنا دشمن سمجھیں گے وہاں پر آپ کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات نہیں ہوں گے۔ تو مرزا صاحب نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے سب علماء کو نیچا دکھایا اور ان کو سور اور بندر اور اس طرح کی باتیں کہیں، اور ان سب مسلمانوں کو کہا کہ وہ غیر مسلم ہیں، اور جو ان کو نہیں مانتے وہ اسلام سے باہر ہیں۔ اس بات کا حوالہ جو ہے وہ میں ان کی کتاب سے یہ لگا دیتی ہوں۔ اور مرزا صاحب کے بہت سارے الہام جو ہیں وہ ان کے رویا یعنی خوابوں پر مشتمل ہیں۔ وصیت کے نظام کا اجرا جس کی بنا پر یہ لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر گئے اور کر رہے ہیں، ابھی تک کرتے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک خواب کی بنا پر انہیں دکھایا گیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ فرشتوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا ہے اور جس کی مٹی چاندی کی ہے، اور کہا کہ یہ تیری قبر ہے۔ اور پھر ماننے والوں کی قبروں کا وہاں پھر ذکر نہیں ہے، لیکن آگے جا کر خود انہوں نے وہاں خواب میں یعنی ذکر نہیں ہے،
لیکن آگے جا کے انہوں نے خود لکھ دیا کہ اور میرے ماننے والوں کی قبریں بھی ہیں، اور وہ بہشتی مقبرہ ہے جس میں بہشتی لوگ دفن ہیں، اور اس میں ایسے لوگ دفن ہوں گے جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا ہے، یعنی لوگوں کا مال لے لے کر یہ اپنی جائیدادیں تو دنیا میں بناتے جا رہے ہیں، اور غریبوں کو غریب کرتے جائیں اور ان کے چندے لیتے جائیں، صرف ان کو یہ کہہ دیں، تسلی دے دیں کہ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم تو تم نے دین کو دنیا پر مقدم کر لیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈھونگ جو رچانے والے ہیں، جتنے بھی پیر فقیر آئے، ان سب کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ خدا تمہیں بہت دے گا، تم اپنا مال فلاں فلاں چیز کو صدقہ کرو، اور تم اتنے یہ ہمیں دو، تو پھر تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تم پر یہ اتنا اتنا صدقہ واجب ہے، تو سب تم دیکھنا تمہارے اچھے حالات ہو جائیں گے۔ اب وہ ان کو تسلی ہے کہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اس کو اپنا پیسہ لٹا دیتے ہیں ان پیروں فقیروں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ میں اچھے اور برے دن جو ہیں وہ پھیرتا رہتا ہے، انا مال اسر یسرا۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی آتی ہی ہے، لیکن انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا کہ دین کی خاطر قربانیاں دو، مالی قربانی دو، اس کی طرف تو بہت زیادہ زور ہے، پھر جانی وقت کی قربانی دو۔ سب احمدیوں کو اس طرح کے عہد لکھ کر دیے کہ وہ اپنے ہر اجلاس میں وہ عہد دہراتے جائیں کہ ہم اپنا سب کچھ خلیفہ کے خلافت کے لیے، ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ اور یہ اتنی مینیپولیشن انہوں نے کی ہے، اور زبردست طور پہ انہوں نے پروپیگنڈا یہ چلایا جو ممبران کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ مانے ان کی بات کو۔ یہ ایک سلو پوائزننگ ہے، جیسے کہ برین واشنگ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ برین واشنگ ہے۔ بچپن سے ہی اطفال اور ناصرات کے عہد سے یہ ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم جماعت کے جانثار ہیں۔ میں خود اسی طرح تھی، صفحے اول کی جانثار تھی، لیکن جب سے چیزوں کو ذرا ہٹ کے عقیدت کا چشمہ ہٹا کر تحقیق کی نظر سے دیکھا، تو سوائے پیری مریدی کے وہی ڈھونگ، وہی جن کو یہ مسلمانوں میں ہونے کی وجہ سے یہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اور اپنی کتابوں میں انہوں نے جگہ جگہ اپنے ماننے والوں کو خود لکھا ہے کہ میرے مرید کا یہ، میری مریدنی آئی، میرے مرید کی یہ بات۔ تو اگر یہ نبی تھے تو کیا مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیونکہ آتے ہی انہوں نے سب مسلمانوں کو یہودی اور عیسائی اور کیا کچھ قرار دے دیا، سور بندر بھی لکھا۔ تو وہ میں یہ ابھی آپ کو حوالہ اس کا لگاتی ہوں۔ اور جیسے کہ ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو نبی ہیں وہ اپنے دعویٰ میں کلیئر ہوتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے اور وہ کنفیوز نہیں ہوتے۔ لیکن ان کو جب دیکھیں تو کبھی یہ شروع ہوئے ہیں اپنے آپ کو معمور من اللہ کے دعوے سے، اور اینڈ ہوئے ہیں نبی ہونے کے دعوے سے، اور درمیان میں انہوں نے مسیح اور پھر مسیح موعود اور پھر سب انبیاء کے روپ میں، پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی آنا اپنے کو نعوذ باللہ لکھ دیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اور میں یہ حوالہ یہاں پر ان کی کتاب سے ایک دیتی ہوں، جنہوں نے اور پھر یہ کہ نبی نہیں، اپنے آپ کو رسول بھی کہا، کہتے مجھے الہام ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ، تو یہ گویا مجھے یہ کہا گیا ہے میں یہاں پر میں محمد ہوں، تو میں محمد ہوں، تو اس لیے مجھے رسول اللہ بھی کہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو محمد رسول اللہ جو پھر ہے کلمے میں، وہ تو ان کو ہی کہہ دیا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ تو پھر یہ نبی ہونے کا یہ وہ ڈھونگ کیا، اس ڈھونگ میں انہوں نے پھر وہ اس کی تشریح میں وہ کتابیں لکھ کے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اتنے جتن کیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے کیا کہ میں یہ ہوں، میں یہ بن کر آ گیا ہوں، جلیل اللہ فی حلل الانبیاء میں بن گیا ہوں، اور لوگوں کو ہر وقت یہی سمجھاتے رہے۔ ابھی تک جماعت کے لوگوں میں کنفیوژن ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہاں وہ نبی تو نہیں، لیکن ابھی وہ کئی کہتے ہیں کہ نبی ہیں، کئی ابھی بھی وہ ان کو کنفیوز ہیں کہ کیا وہ ایک نبی کے پیروں ہیں یا صرف امام وقت کے پیروں ہیں۔ صرف اپنے آپ کو انہوں نے محمد رسول اللہ ہی نہیں کہا، بلکہ اپنے بچوں کو پنجتن پاک بھی لکھا۔ جیسے کہ ایک شعر میں انہوں نے کہا کہ یہ پانچوں، یعنی ان کے 5 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے، تو ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہے،
یہی ہیں پنجتن جن پر بنا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے میرے جو بچے ہیں یہ پنجتن پاک ہیں، اور انہی کے اوپر اب بنا ہے، یعنی اسلام کی جو سارا اب جو ترقی اور سارا اسلام ادھر سے اب چلے گا، یعنی اپنے آپ کو اسلام کا ایک ایسا جماعت بنا لی، ایک ایسا گروپ بنایا جو اسلام کے مقابلے میں آ گئے، رسول کریم کے بھی مقابلے میں آئے، اسلام کے بھی مقابلے میں ایک نیا بنا کے، تو پھر کہا ابھی بھی سب لوگ یہی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ احمدیت کے نام سے پہچانا جائے گا، یعنی اسلام کو احمدیت کا نام دے دیا۔ قرآن تو اسلام اس کے بارے میں نہیں کہتا ہے ایسے، ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے یا ان کی کتابوں کو دیکھنا ہے؟ پھر ان کے یہ کہا کہ جو اب قرآن جو ہے وہ میری کتابیں تو قرآن کی تشریح ہیں۔ سب سے بڑا جو انہوں نے دجل کیا وہ یہ کیا کہ میں براہین احمدیہ جو ہے وہ کتاب لکھی، اور لکھنے سے پہلے ہی لوگوں سے پیسے بٹورے، اور کہا کہ میں ایسی کتاب لکھنے والا ہوں جس میں بہت زبردست قرآن کریم کی اسلام کی سچائی کو، حقانیت کو ثابت کروں گا میں، اور ایسے میں اس کی میں 50 جلدیں لکھوں گا جلدیں اس کی، اور اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ تو لوگوں نے مختلف جو امارات ہیں ان کو خط لکھے، اور اس طرح لکھے، انہوں نے جب چندہ جمع کیے تو پھر 3 دلائل بھی نہیں دیے، اور بھی کہا اس میں 300 دلائل جو دوں گا میں اس میں اسلام کی حقانیت کے، جب دیکھا تو اس میں 3 دلائل بھی نہیں تھے۔ اس میں عجیب باتیں لکھی ہیں، جیسے کہ ایک مکھی ہے، وہ اگر مری نہ ہو تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اگر اس پہ اس کے اعضاء ایسے پورے طور پر نہ مرے ہوں تو وہ عجیب طرح کا انہوں نے اس کے اوپر لکھی، یہ اسلام کی دلیل انہوں نے لکھی ہے، اور 300 دلائل نہیں بلکہ 3 بھی دلیلیں اس میں نہیں تھی۔ اور پھر یہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ 50 جلدوں میں لکھیں گے اسلام کی حقانیت کے دلائل، اور یہ کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو میرے ان دلائل کو توڑے گا وہ اس کو میں 10,000 روپیہ کا انعام دوں گا، تو 10,000 روپیہ کا انعام کس کو ملتا؟ نہ ان کے پاس 10,000 تھے، اگر 10,000 تھے اس زمانے میں ان کے پاس، تو پھر یہ لوگوں سے پیسے کیوں مانگ رہے تھے کہ اس کی پبلش کرنے کے لیے مجھے پیسے دو، 10 روپے، 2 روپے، جتنا بھی ہوا لوگوں نے دیے، اور وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے اس کی پبلش کرنے کے لیے۔ اور جب پبلش ہوئی تو جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو 50 کا وعدہ کیا ہے اور صرف 5 لکھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 اور 50 میں صرف 0 کا ہی فرق ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس اس کی سنجیدگی کا ذرا اندازہ لگائیں کہ 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہے صرف۔ اب یہ کوئی، یعنی کہ کوئی عقل مند اس بات کو مان ہی نہیں سکتا، ایک نبی جو ہے وہ اتنا غیر سنجیدہ بات کر سکتا ہے۔